من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد اللہ تبارک و تعالی اس محرم الحرام کو تمام مخلوقات، تمام انسانوں اور بالخصوص تمام اہل البیت کے چاہنے والوں کی مشکلات کے نجات اور اس آخری ہستی کی آمد کا سال قرار دے جس کی آمد کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے۔ محرم الحرام صرف عزا کا مہینہ نہیں ہے، محرم الحرام صرف رونے کا مہینہ نہیں ہے، محرم الحرام صرف سیاہ پوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں محرم میں ہیں، لیکن محرم انہی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں اور ذریعہ ہیں محرم الحرام کی روح تک پہنچنے کا۔ اور روح محرم کیا ہے؟ معاشرے کے اندر حسین کی روح کو زندہ کرنا، انسانی معاشرے کے اندر روح نہضت حسینی کو، قربانی حسین کو،
ایثار حسین کو، فکر حسینی کو معاشرے کے اندر زندہ کرنا. چونکہ فکر حسین کے نتیجے میں معاشرے نے نجات کی طرف قدم اٹھانا ہے. کسی بھی انسانی معاشرے کی نجات کی اگر کوئی راہ ہے تو وہ فکر حسین کی راہ ہے. اگر کسی انسانی معاشرے نے توحیدی معاشرے کی طرف قدم اٹھانا ہے، انبیاء کے اقدار کی طرف قدم اٹھانا ہے، اگر انسانوں کی تربیت کرنی ہے اور وہ تربیت بھی جامع تربیت ہو، تو اس صورت میں حسین کا رستہ اپنائے بغیر کوئی چارہ اس معاشرے کے سامنے نہیں ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی صرف شہادتوں کا استعارہ نہیں ہے، صرف تاریخ کے ایک واقعے کے کردار کا نام حسین نہیں ہے. حسین ابن علی ایک مکتب ہے، حسین ابن علی ایک نظریہ ہے، حسین ابن علی ماضی کے تمام انبیاء کی تعلیمات کے نچوڑ کا نام ہے. حسین ابن علی ماضی کی تمام آسمانی کتابوں کی یکجا نمائندگی اور زمین پر انہی کتابوں میں موجود اللہ کے دستور کو زندہ کرنے والے اس ہیرو کا نام ہے. لہذا حسین کو پہچنوانے کی ضرورت ہے، حسین کی معرفت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور حسین کی معرفت کو عام کرنے کا ذریعہ محرم الحرام ہے. چونکہ یہ معرفت، یہ شناخت، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. آپ مارکیٹنگ ٹول سے آپ سب واقف ہیں. اگر آپ کسی چیز کی مارکیٹ اور مارکیٹنگ کرنا چاہیں تو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی یہی کام کرتی ہیں. بار بار اس چیز کا تذکرہ، بار بار لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا، بار بار لوگوں کی آنکھوں کو اسکرین کے ذریعے سے، لوگوں کی سماعتوں کو آواز کے ذریعے سے اس چیز سے یا اس آئٹم سے آشنا کرنا. مادی انسان کی ضرورت میں بھی، ضروریات زندگی میں بھی یہی اسلوب کار فرما ہے، مارکیٹنگ ٹول. تو کیا معنوی حوالے سے، فکری حوالے سے کسی پروگرام، کسی ہدف، کسی مقصد، کسی نظریے کی ترویج کے لیے کوئی ٹولز، کوئی طور و طریقے ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہے. وہ جو ٹول، وہ جو طریقہ، وہ جو اسلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں ابتدا سے لے کر آخر تک جہاں اللہ کی توحید کو بیان کیا، جہاں اللہ کے دستورات، احکام اور قوانین کو بیان کیا، جہاں پر اخلاقی رویوں کو بیان بھی کیا اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی فراہم کیا، وہیں پر ان تمام تعلیمات کے ساتھ جس چیز کو سب سے زیادہ بیان کیا وہ اپنی اہل البیت علیہم السلام کی محبت کی طرف لوگوں کو دعوت ہے. یہ جو دعوت ہے کہ ان سے محبت کرو، یہ دعوت کیوں ہے؟ کیا اہل البیت کو ضرورت ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں، یا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی اس کے پیچھے ایسی روح ہے جس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ رستہ اہل البیت ہے؟ یقیناً جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں ہے، انسان کو ہے. کسی رسول کی معرفت اور اس رسول پر ایمان لانے کا فائدہ
اس زمانے کے انسانوں کو ہے، اس رسول کو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ولی خدا اور اولیاء خدا کی معرفت کا فائدہ بھی اسی انسانی معاشرے کو ہے۔ اس ولی خدا کو نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور نہ پہچاننے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم کی آل، جب ہم ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر توحید اور احکام خداوندی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اور اخلاقیات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ان تمام عبادات میں روح کی حیثیت دے کر تمام عبادات کو اس محور پر بیان کیا ہے، وہ محور، وہ مرکزیت، وہ نقطۂ مرکزی علی اور آل علی کی ذات ہے۔ لہذا نماز گھومتی ہے علی کی محبت کے گرد اور آل علی کی محبت کے گرد، روزہ گھومتا ہے، طواف کرتا ہے علی اور آل علی کی محبت کے گرد۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان ہستیوں کو نبی کریم نے اپنے عزیز ہونے کے ناطے، اپنے بچے ہونے کے ناطے، اولاد کی محبت کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے کوئی خاص پروٹوکول دیا ہو۔ یہ رشتہ داری کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ پروٹوکول مقام اور مرتبے کا ہے۔ ورنہ نبی کریم کے رشتہ دار تو ہوتے ہیں، نبی کریم کے اگر علی امیر المؤمنین چچا زاد بھائی ہیں تو چچا زاد بھائی اور بھی ہیں، اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد آپ کی اولاد شمار ہوتی ہے تو تمام مسلمان ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، تو اگر 3 بیٹیاں اور بھی تھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا بیہیویئر اور اخلاق نظر آنا چاہیے تھا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چونکہ وہ نقطۂ مرکزی ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اور انسان ذرہ برابر وہاں سے منحرف ہو تو پھر ہر چیز سے منحرف ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم جو اہتمام ان ہستیوں کے لیے کرتے رہے، چاہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہو، چاہے وہ سیدی کائنات کی ذات ہو، چاہے وہ حسن مجتبیٰ کی ذات ہو، چاہے وہ حسین شہید کربلا کی ذات ہو، یہ جو 4 شخصیات کے لیے اہتمام نبی کی روش میں، نبی کے عمل میں، نبی کے بیہیویئر میں، نبی کے اخلاق میں، نبی کی نجی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ بیہیویئر آپ کو روئے زمین پر کسی اور کے لیے نظر نہیں آتا۔ علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ایسے ہی ایک گفتگو شروع ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ بھئی نبی کی تو 4 بیٹیاں ہیں تو جس طرح سے باقی اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وغیرہ وغیرہ، ہر ایک نے اپنی دانست، اپنی فکری سطح اور اپنی اپروچ کے تحت کوئی نہ کوئی بات کر دی۔ میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا، جب یہ جملہ میں نے کہا تو اس کے بعد کافی سارے لوگ کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد اکثریت نے کہا کہ آپ کا یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے، ہم نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب اہل البیت کو دیکھتے ہیں نبی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نبی کی نگاہ سے، جب دوسرے دیکھتے ہیں تو وہ نبی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ اپنے ان میلانات اور وابستگیوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے میلانات اور وابستگیوں کی نگاہ سے دیکھیں گے تو دوسروں کو بھی اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے خود کو دیکھتے ہیں۔
اپنی اولاد کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اسی نسبت سے نبی کی اولاد کو دیکھیں گے، نبی کے گھرانے کو دیکھیں گے. اس لیے پھر وہاں پر اپنی محبت کا قیاس کریں گے نبی کی اپنی آل سے محبت کے مقابلے میں. دیکھیں گے بھئی ہم اپنے بچوں سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے نبی کریم بھی اسی طرح سے محبت کرتے ہوں گے. چونکہ ہر چیز کا محور ان کی اپنی ذات، ان کے اپنے تمایلات، ان کے اپنے میلانات، ان کے اپنے رشتے ناتے اور ان کی وابستگیاں ہیں. جبکہ مکتب اہل البیت میں وابستگیوں کا معیار میری ذات نہیں ہے بلکہ نبی کی ذات ہے، اور میری خواہشات کا محور بھی نبی کی خواہشات ہیں. میں اپنی خواہشات کا نہیں، نبی کی خواہشات کا تابع ہوں. تو میں نے وہاں پر یہ عرض کیا کہ نبی کے بارے میں آپ سب اس بات کے قائل ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم چند امتیازی خصوصیات کے ساتھ حضرت زہرا اور حضرت علی امیر المؤمنین علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنے اخلاق سے چیزیں ثابت کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کبھی بی بی تشریف لاتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ معروف ہے اور آپ سب کو معلوم ہے. جب آپ تشریف لاتی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ چند قدم آگے بڑھتے. چند قدم آگے نہیں بڑھتے بلکہ جا کر بیٹی کا بوسہ لیتے، اور وہ جو بوسہ لیتے بعض روایات میں ہاتھ کا بوسہ ہے، بعض روایات میں پیشانی اور گلے کا بوسہ ہے. بوسہ لینے کے بعد واپس آ کر اپنی جگہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات. جب آپ صلوات بھیجیں، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، جب صلوات بھیجیں تو آپ چونکہ مکتب علی کے فرزند ہیں اور آج کا زمانہ علی کے اس بیٹے کا ہے جو مہدی آخر الزماں ہے، حجت خدا، اس لیے جب آپ درود بھیجیں تو ان کے ظہور کی دعا کو ضرور شامل کریں اور کہیں وعجل فرجہم. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہ آپ کے اس درود کو قبول فرمائے اور ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بنائے اس درود کو. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں جب رسول کریم یہ بیہیویئر اور اس اخلاق کا مظاہرہ کرتے اپنی بیٹی کے ساتھ تو آیا یہ ایک باپ کی بیٹی سے محبت کا اظہار تھا یا اللہ کی ایک حجت کا اللہ کی دوسری حجت کے مرتبے کے احترام کا اظہار تھا؟ سوچنے والی بات یہ ہے. کیسے پتا چلے؟ میں نے کہا اگر باپ اور بیٹی کی محبت کا اظہار ہو نا تو دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ پھر نبی کریم کو آپ کے بقول باقی بیٹیوں کا بھی اسی طرح کا احترام کرنا چاہیے تھا، اور تاریخ میں احادیث میں اس طرح کی متعدد روایات ملتی جبکہ کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے بیٹی والا معاملہ تو گیا ایک طرف، اور دوسرا اگر یہ باپ کی بیٹی سے محبت کا اظہار ہے تو پھر نبی کا ہر عمل سنت کہلاتا ہے، استثناء اس میں کوئی نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنن نبوی میں ایک سنت یہ ہونی چاہیے کہ ہر باپ نبی کریم کی تاثیر اور ان کی پیروی میں اپنی بیٹی کے احترام کے لیے وہی کام کرے جو نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے، چونکہ سنت نبوی ہوگی. لیکن کہیں آپ نے کسی ایک حدیث میں ایسی بات پڑھی کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا اس طرح سے احترام کرو کہ جب وہ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، جب وہ سامنے آئیں تو خود استقبال کے لیے آگے بڑھو اور اس کا بوسہ لو، پھر اس کو اپنی جگہ بٹھاؤ اور خود سامنے بیٹھ جاؤ؟ کہیں پر کوئی ایسی سنت آپ نے کسی ایک محدث کی زبانی، کسی روایت کی زبانی سنی ہے یا نہیں سنی؟ کہاں نہیں سنی. اگر نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت نبوی نہیں ہے. سنت سب کے لیے ہے. اگر سنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
پھر یہ ان رشتوں سے ماورا ایک تعلق ہے. باپ اور بیٹی کے رشتے سے وہ رشتہ اپنی جگہ مقدس ہے, کوئی شک نہیں اس میں. وہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ, بھائی اور بھائی کا رشتہ, نانا اور نواسوں کا رشتہ, یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے اپنی جگہ انسانی دنیا اور انسانی معاشروں میں اپنی جگہ اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو احترام, جو مقام, جو مرتبہ, جس طرح کا تقدس اس رشتے کو نبی کریم نے اپنے عمل اور اپنے بیہیویئر سے دیا ہے, وہ اس رشتے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان ہستیوں کے مقام کی وجہ سے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. جب نبی کریم نے اس رشتے کو ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اہمیت دی ہے تو وہ مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وہ مرتبہ, وہ مقام, وہ منزلت نبی کے بعد جو اعلیٰ ترین منصب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. نبی کریم کی منزلت کے بعد, نبی کریم کے مقام کے بعد جو اعلیٰ ترین منزلت اور مقام رب کریم کی بارگاہ میں ہے, ان ہستیوں کو وہی مقام حاصل ہے جس تک کسی اور فرد بشر کی پہنچ ممکن نہیں ہے. وہ مقام ہے. اب وہ مقام کیا ہے؟ مقام ولایت, مقام ولایت الہیہ. لہذا جب ہم محرم میں داخل ہوتے ہیں تو محرم صرف عزاداری نہیں ہے, اس مقام کی معرفت اور شناخت کا ذریعہ ہے. اس مقام کی معرفت اور شناخت کا ذریعہ. یہ مقام اور معرفت کیوں اس کی شناخت ضروری ہے؟ چونکہ شناخت کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے. یہ وہی الہی مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں, خدا کی مارکیٹنگ کے ٹولز. خدا کہتا ہے بار بار ان کا تذکرہ کرو, اللہ کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو, اللہ کہتا ہے ان سے مودت کرو, اللہ کہتا ہے ان پر درود بھیجو, اللہ کہتا ہے میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں. یہ اس طرح کی ساری چیزیں بار 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 بار. بعض آیات ایسی ہیں جو ان ہستیوں کی شان میں نازل تو ہوئیں, قرآن میں ایک بار ہے, لیکن وہ آیتیں صرف ایک بار نازل ہوئیں, تین بار نازل ہوئی ہیں. تین بار. ایک دفعہ نازل ہوئی, دوبارہ وہی آیت پھر نازل ہوئی, سیبارہ وہی آیت کسی اور مقام پہ پھر نازل ہوئی. اور نبی کریم نے بھی اپنی زبان سے, اپنے کلام سے ایک ہی مطلب کو بارہا مختلف الفاظ, مختلف مفاہیم, مختلف پیرایوں اور مختلف تعبیرات میں بیان کر 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 کے انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی کہ اگر میرے بعد کوئی ہے تو وہ یہی ہیں, ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی کا رستہ ہے. تو جب ہم محرم مناتے ہیں تو محرم صرف 61 ہجری میں ہونے والے اس قتل عام, بربریت, درندگی اور ظلم اور ستم کی صرف یاد نہیں ہے, صرف یاد نہیں ہے. یہ اسی طرح جس طرح سے روزہ ہر سال آپ رکھتے ہیں, نماز روز 5 اوقات میں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ہر دفعہ آپ ادا کرتے ہیں, عمرے کے لیے تاکید کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ تو ہر صورت میں جاؤ اور اگر بار بار جا سکو تو ضرور جاؤ. حج جس میں ایک دفعہ آپ پر فرض ہے لیکن اگر آپ کر سکیں تو بار بار جائیں, حتیٰ قرضہ لے کر جائیں. یہ جو آپ کو بار بار ان تمام اعمال کی تاکید کی جاتی ہے, انہی تاکیدات میں سے ایک تاکید اہل البیت کی محبت اور مودت کا اظہار اور اس کا مسلسل بیان ہے. کیوں ہے؟ سمپل ہے اس کا جواب. آپ نماز میں 5 اوقات نماز پڑھتے ہیں تو 5 اوقات نماز میں وہی کلمات تکرار کرتے ہیں. کیوں؟
بار بار آپ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ بار بار آپ سورہ حمد کیوں پڑھتے ہیں؟ بار بار آپ رکوع کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کر لیں کافی ہے؟ نہیں، آپ کو ہر لمحے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی خالق ہے جس کے سامنے میں نے جھکنا ہے. میں خود کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ میرا خالق ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. اسے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی یاد، ان ہستیوں کا ذکر، ان ہستیوں کے حوالے سے وارد آیات، احادیث، سنن، واقعات اور جتنے نشیب و فراز تاریخ کے ہیں ان کے بار بار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان سے ہمارا فاصلہ کم سے کم ہو اور ہم ان کے قرب کے زیادہ سے زیادہ حقدار بنیں، ان کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچیں. قریب پہنچنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے شناخت. جب آپ کو شناخت حاصل ہوگی تو آپ کے اندر کشش پیدا ہوگی. آپ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں کشش پیدا نہیں ہوگی. اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے. جاننے کا مطلب کیا ہے؟ امیر المؤمنین کا نام جاننا، یا ان کے والد اور والدہ کا نام جاننا، یا ان کی پیدائش کی تاریخ کو جاننا، یا ان کی شہادت کی تاریخ کو جاننا، یا ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو جاننا. نہیں، یہ چیزیں اس کے تابع ہیں جو اصل شناخت ہے. اور وہ کیا ہے؟ مقام اور مرتبہ علی. مقام اور مرتبہ علی. اسی تسلسل میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی تسلسل میں امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام. لہذا پہلا مرحلہ شناخت کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کہ ان کو ہم پہچان سکیں. پہچاننے کے نتیجے میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. جب تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ تعلق جیسے جیسے پہچان بڑھتی ہے مانوسیت بڑھتی ہے، جیسے جیسے انس بڑھتا ہے مانوسیت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے انسان آہستہ آہستہ محبوب کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو قرب محبوب ہے، قرب محبوب، اس قرب میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا جائے معرفت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، چونکہ بہت سارے حوالے ہیں جن کے تحت انسان ان کا قرب اور ان کی معرفت حاصل کرتا ہے. جیسے جیسے یہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے وہ شخص صرف بدن کے لحاظ سے نہیں، فکر اور روح کے لحاظ سے ان کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا انسان ان ہستیوں کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے ان کی ولایت کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جو ان کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ولایت کے دائرے میں داخل ہونا نعرہ حیدری یا علی نہیں ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے. وہ جو ولایت میں داخل ہونا ہے، اس ولایت میں داخل ہونے کے بعد ایک شخصیت مولا کہلاتی ہے، اور وہ جو تابع ہے پیچھے چلنے والا وہ موالی کہلاتا ہے. موالی مولا کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلتا ہے اسی قربت کے نتیجے میں کہ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم آگے چلتے، سلمان فارسی پیچھے چلتے. دیکھنے والے دیکھتے جہاں نبی قدم رکھ رہے ہیں سلمان فارسی وہاں ہی قدم رکھتے ہیں، ادھر ادھر قدم نہیں رکھتے. پوچھتے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے کہ اس نبی کی تاسی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ظاہری اقدام میں بھی قدم اٹھاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے اس مقام سے منحرف نہ ہو جہاں نبی کھڑے ہیں. یہ پیروی ہے. اسی پیروی کے نتیجے میں سلمان منا اہل البیت بنتے ہیں، اسی پیروی کے نتیجے میں. اور اس پیروی کے لیے پہلی منزل شناخت ہے، پہلی منزل معرفت ہے.
اور اس معرفت اور شناخت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے سامنے سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ ان ہستیوں میں جن کو وہ اپنا محبوب بناتا ہے ان ہستیوں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے, ضم ہوتا چلا جاتا ہے. ضم, یہ جو انضمام ہے یہ کیسا انضمام ہے؟ شناخت, معرفت, محبت, اور اس محبت کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ عشق. یہ جو عشق ہے یہ اشقہ کی تعریف دیکھیے کہ اس کی کیا تعریف اہل لغت نے کیا ہے, اہل عرفان نے کیا ہے, اور پھر دنیاوی لوگوں نے اس کی تعریف کیا ہے. آپ جس عشق کو مجازی حوالے سے دنیا میں رائج دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی اور ذات کا عاشق ہو جائے تو اس کی زندگی کا قرار چھن جاتا ہے, مادی زندگی میں اور اس مجازی عشق میں. لیکن وہ جو عشق ہے وہ کیسا عشق ہے؟ وہ عشق حقیقی ہے, حقیقی. اور جب حقیقی عشق کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس دروازے کے کھلنے کے بعد پھر مادی تمام معشوق اور محبوب سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر انسان ان چیزوں سے بہت اوپر اٹھنے لگتا ہے. استاد شہید آیت اللہ مطہری نے محمد حسین شہریار کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. محمد حسین شہریار بہت بڑے شاعر تھے فارسی کے, اور واقعی ایسے شاعر تھے کہ ان کی شاعری میں عشق اوپر سے نیچے تک جلوگر ہے, اور خصوصاً مولا علی کے حوالے سے انہوں نے بعض ایسے کلام کہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. ان کا ایک کلام ہے فارسی میں, ایک کلام ہے عربی میں, ترکی میں جو کلام ہے وہ حیدر مولا کے نام سے ہے, اور جو فارسی میں کلام ہے علی اے ہمائے رحمت تو چے آیتی خدا را, پہلا اس کا مصرع یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, ہم وہیں پر تھے جب آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کا انتقال ہوا اور ان کا وصیت نامہ چھپ کے آیا. تو ان کے وصیت نامے میں ایک چیز میں نے پڑھی, وہ یہ تھی کہ ایک دن آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رات وضو کر کے, ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے امیر المومنین کا دیدار ہو جائے, وضو کر کے کچھ اعمال بجا لا کے سو گئے. رات دیکھا امیر المومنین کی محفل میں تشریف فرما ہے, امیر المومنین کے ساتھ مختلف شخصیات ارد گرد بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے میں نے اس منظر میں یہ دیکھا کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جو موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا سنا رہا ہے. اس اثنا میں امیر المومنین نے کہا کہ ہمارے شاعر کو بلاؤ, وہ ذرا سنائے اس پر کیا نازل ہوا ہے. کہتے ہیں اس اثنا میں فرزدق کو دعوت دی گئی کہ وہ آئے امیر المومنین کی شان میں کلام سنائے. جب اس کو دعوت دی گئی تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں, ہمارے شاعر فارس کو بلاؤ. تو اس اثنا میں آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا منحنی بدن کا مالک شخص دروازے سے داخل ہوا, سلام کیا, وہیں پر بیٹھ گیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ شہریار بتاؤ تم پر کیا نازل ہوا ہے. جیسے یہ فرمایا اس نے اپنی ڈائری کھولی اور سنانا شروع کر دیا, علی ای ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را. ایسا خوبصورت کلام ہے, ایسا بامعنی کلام ہے. خود اس کلام پر اگر گفتگو ہو تو کئی مجلسیں شاید اسی کلام پہ ختم نہ ہو سکیں. سارا کلام سنا دیا. سنانے کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں سوچنے لگا یہ شہریار ہے کون, چونکہ جانتے نہیں تھے. اپنے بیٹے سید محمود مرعشی سے جو آج زندہ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ محمد حسین شہریار کون ہے. میں نے کہا کہ ایک شاعر ہے اور تبریز میں ہوتا ہے. کہا کہ اس سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے. اس کو فون کیا گیا. جیسے ہی خبر ملی کہ آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی نے بلایا ہے وہ فوراً پہنچ گئے. اگلے ہی دن آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی نے بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا اور ان کو بڑی عزت دی, توقیر دی, پروٹوکول دیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو تم نے کلام امیر المؤمنین کے بارے میں کہا ہے وہ ذرا سناؤ. جب انہوں نے یہ کہا تو محمد حسین شہریار ٹھٹک گیا.
کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کوئی کلام امیر المؤمنین کے حوالے سے کہا ہے؟ تو کہا مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ پرسوں رات اس ٹائم پر میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ محسن شہریار نے کہا کہ ٹائم کون سا تھا؟ انہوں نے بتایا مثلا میں جب اٹھا تو اتنے بجے تھے۔ تو محمد حسین شہریار بیٹھ کر رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ وہ وقت تھا جب میں ایک ایک مصرع لکھ رہا تھا۔ جو اخلاص کے ساتھ انسان لکھتا ہے، کرتا ہے، بولتا ہے، جیسے جیسے بولتا ہے اس بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا چلا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص سے انسان یہ کام کرے۔ استاد شہید مطہری نے ان کے حوالے سے یہ لکھا کہ نوجوان تھے اور تہران میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، کسی خاتون سے اپنی کلاس فیلو سے ان کا وہ ہوا، دوستی ہو گئی، شادی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا میرے والدین سے بات کرو، والدین مانے نہیں تو رشتہ نہیں ملا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا چونکہ ان کو عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، رشتہ نہیں ملا اور ایک عرصہ گزر گیا۔ انہوں نے اس دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے میڈیکل کی لائن بھی چھوڑ دی، یونیورسٹی بھی چھوڑ دی اور آگے باہر آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد کہیں پر اس خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اس خاتون نے کہا کہ دیکھو اب میں آزاد ہوں، اب اگر چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، تب میرے والد کی طرف سے پابندی تھی، اب شاید وہ وفات پا گئے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اب میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تو محمد حسین شہریار نے ایک جملہ کہا کہ تب میں تم سے عشق کرتا تھا، لیکن یہ میرا عشق تم سے اور تمہارے اس مادی ہیکل سے تھا، لیکن جب تم سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا تو مجھے میرا حقیقی معشوق مل گیا۔ وہ جو حقیقی معشوق ملا ہے اس کے بعد اب میں اس کے عشق کا ایک لمحہ اس پوری کائنات کے مقابلے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ جو حقیقی عشق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا عشق، معبود کا عشق، محمد مصطفیٰ کا عشق، علی مرتضیٰ کا عشق، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عشق، حسن اور حسین علیہ السلام کا عشق، اہل البیت علیہ السلام کا عشق، اور اپنے زمانے کے اس حاضر اور ناظر اور دیکھنے والے اس امام کا عشق جس کی نگاہوں کے سامنے ہمارے تمام اعمال موجود ہیں۔ یہ حقیقی عشق ہے۔ اس حقیقی عشق تک پہنچنے کے لیے معرفت پہلا زینہ ہے، محبت اس کے بعد کا مرحلہ ہے، مودت اس کے بعد کا مرحلہ ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ عاشق اپنے معشوق کے وجود میں اس طرح سے ضم ہو جائے کہ اپنی شناخت کھو دے، اس کی جو بھی شناخت ہو وہ معشوق کی نسبت سے ہو۔ کربلا اور محرم اس عشق کے سفر کا مکتبہ ہے، حسین ابن علی اس عشق کا دروازہ ہے اور سریع ترین رستہ ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کم از کم 2 رکعتوں میں 2 دفعہ تو کم از کم تکرار کرتے ہیں فرض نمازوں میں۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، شیعہ علماء نے اور مفسرین نے بھی اور اہل سنت بعض مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم یعنی صراط علی ابن ابی طالب۔ یہ جو صراط علی ابن ابی طالب ہے اس کو ہدایت کا رستہ اللہ نے قرار دیا اور فرمایا کہ روز جتنی نمازیں تم پڑھتے ہو ان نمازوں میں کم از کم بھی 2 بار اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں علی کے رستے پر استقامت عطا فرمائے۔ اب یہ علی کے رستے پر استقامت کیسے نصیب ہوگی؟ رٹنے سے نہیں،
رٹنے سے تو نہیں ہو، ساری دنیا پڑھتی ہے لیکن علی کے رستے کے آگے چلتی ہے. کربلا میں جو لوگ حسین ابن علی کے مقابلے میں تھے، کیا وہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. پھر اس پڑھنے اور اس پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ شناخت کا، علم کا، معرفت کا، محبت کا، عشق کا، مودت کا، اور اپنے محبوب کے وجود اور اس کی ذات میں گم اور مستغرق ہونے کا. یہ ہے فرق. لہذا جو ادھر چلتے ہیں وہ اپنی شناخت آہستہ آہستہ مٹاتے ہیں، جو ادھر چلے جاتے ہیں وہ مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا محرم کا چاند اس دروازے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جو دروازہ ہمیں ان معشوقوں اور ان محبوبوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام وہ دروازہ ہے، وہ دروازہ. یہ جو امام حسین کا دروازہ ہے، اگرچہ معصومین 14 ہیں نبی کریم سے لے کر امام عصر تک، لیکن ان 14 میں جو حسین کا ایک پہلو ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کا، وہ پہلو غالب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کا وہ پہلو نہیں ہے، نہیں. معصومین میں تمام ان اہل البیت کے افراد اور مصادیق میں ہر ایک ان کمالات میں برابر کا شریک ہے، تمام کمالات میں. لیکن ہر امام اور ہر معصوم کی نسبت سے کوئی ایک کمال، کوئی ایک صفت، کوئی 2 صفات ایسی ہیں جو باقی صفات کی نسبت زیادہ اجاگر ہو گئی ہیں، نمایاں ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں میں نہیں ہے، باقیوں میں بھی اسی طرح سے ہے، لیکن وہاں پر نمایاں نظر نہیں آئی یا ہم اس تک نہیں پہنچے. اس شخصیت میں وہ صفت اور وہ کیفیت زیادہ نمایاں ہو گئی. اور ان ہستیوں میں امام حسین علیہ السلام دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں احادیث بھی ہیں کہ ان 2 ہستیوں کے حوالے سے جو رحمت کا پہلو ہے، رحمت کا، مہر کا پہلو ہے، محبت کا پہلو ہے، عطا کا پہلو ہے، وہ بہت نمایاں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ان 2 دروازوں پر جائے، یا حسین کے دروازے پر یا مادر حسین کے دروازے پر، ان 2 دروازوں میں جو رحمت ملتی ہے وہ مامتا کی شکل میں ملتی ہے. مامتا کی شکل میں. باپ میں بھی تو محبت ہوتی ہے، بھائی میں بھی محبت ہوتی ہے، بہن میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ماں کی محبت ہے وہ ایک خاص محبت ہے. اس محبت سے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ناقص ترین مخلوق کی محبت میں ایک ایسی چاشنی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. تو پھر وہ جو تمام صفات کا مظہر ہستی ہیں جس کو ہم فاطمۃ الزہراء کہتے ہیں، اور وہ ہستی جن کو ہم حسین ابن علی شہید کربلا کہتے ہیں، جن کی خصوصیات عجیب و غریب ہیں، عجیب و غریب. کہیں اور آپ کو وہ خصوصیات نہیں ملتی. کسی امام کے گھر میں، کسی امام کے مقبرے میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا احادیث میں، چونکہ یہ چیزیں ہم ائمہ سے لیتے ہیں نا، اپنی مرضی سے تو نہیں. اپنی مرضی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ دین قرار دے سکیں جب تک اس میں اللہ کی، رسول کی اور اس ولی خدا کی جس کی نشاندہی رسول نے کیا ہے مرضی شامل نہ ہو. لہذا کوئی بھی عمل ہو، اگر ان کی رضا ہے، وہ راضی ہیں، تو پھر وہ عمل عبادت ہے، وہ عمل اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے. آپ کسی اور امام کے حوالے سے ایسی کوئی بات دکھا دیں، حتیٰ امیر المومنین کے ہاں، کہ اگر آپ اس امام کے قبر کے قریب جائیں حائر کے اندر تو وہاں پر مسافر کی نماز تمام ہو سکتی ہے اور وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے. کسی اور امام کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا، لیکن امام حسین کے حوالے سے نہیں ملتا ہے.
جب آپ وہاں پر جاتے ہیں حائر کے نیچے، وہاں پر اگر آپ مسافر بھی ہیں تو 4 رکعت پوری پڑھ سکتے ہیں. کسی اور امام کے حوالے سے آپ کو نہیں ملتا کہ اگر آپ ان کے گنبد کے نیچے جا کر، گنبد کے نیچے، حائر کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی دعا مانگیں تو وہ رد نہیں ہو سکتی. لیکن حسین ابن علی کے حرم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب اس حائر کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی بھی دعا مانگیں، وہ دعا اللہ کی طرف سے کبھی رد نہیں ہوتی. خصوصیت آئی ہے. لہذا حضرت امام حسین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس رحمت کے پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ہمارے استاد تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگیوں میں ان معصومین میں سے کسی ایک کا دامن ہمیشہ تھامو اور ہمیشہ ان سے مانوس رہو، اگرچہ باقیوں سے بھی رہو، لیکن اس ہستی سے ہمیشہ اپنا رشتہ اس طرح سے جوڑے رکھو کہ وہ تمہاری سانسوں میں شامل ہو جائیں. اور اس میں سب سے بہترین ہستی وہ ماں ہے جو اس کائنات کی ماں ہے، جس کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس محرم الحرام میں آنے کا مطلب اس دروازے کو کھولنا ہے تاکہ انسان اس مقام تک پہنچ سکے. امام حسین کون ہے؟ وہ آج چونکہ محرم کی پہلی مجلس ہے اس مسجد میں، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آغاز ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ حسین ابن علی پر روتے ہیں. رونا تو 3 دن تک، غم تو 3 دن تک، ماتم اور علم اور سوگواری تو 3 دن تک ہے، اس کے بعد ہے ہی نہیں، منع کیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول کے گھرانے کا مسئلہ ہے. رسول کا گھرانہ تمہارے گھرانے کی طرح سے نہیں ہے. اپنے مردے پر تم 3 دن بے شک نہ رو، لیکن یہ حسین کا گھرانہ ہے، ساری عمر بھی رو تو کم ہے. حسین کا گھرانہ، نبی کریم کا بیٹا، نبی کریم کا فرزند، وہ جس کی شہادت کے بعد نہیں، شہادت کے بعد نہیں، شہادت سے پہلے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور لا کر رسول پاک کی گود میں رکھا گیا ہے، جب آغوش نبوی میں امام حسین کو رکھا گیا تو امام حسین کے چہرے پر جیسے ہی نبی کی نگاہ پڑی، ادھر جبرائیل نازل ہوئے، اور جیسے ہی جبرائیل نازل ہوئے ویسے ہی فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے ایک میسج اور پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا کس طرح سے شہید ہوگا، کس طرح سے شہید ہوگا. تو گویا امام حسین علیہ السلام کے مصائب سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل کے سامنے پڑے ہیں، اور اس کے بعد جبرائیل نے آ کر نبی کریم کی بارگاہ میں پڑے ہیں. اور پھر جب نبی نے یہ مصائب سنے، زاروں قطار رونے لگے. جب بتایا کہ کربلا میں کیا ہوگا، زاروں قطار رونے لگے. جیسے ہی رونا شروع کیا، سامنے امام علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت زہرا بیٹھی ہوئی ہیں. اس گھر میں خوشی کے چاند کے طلوع کا وقت ہے، لیکن اس وقت سب رو رہے ہیں چونکہ نبی رو رہے ہیں. یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت جو بچہ آیا ہے اس کو کربلا کی تپتی زمین پر بے یار و مددگار اور بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے. ابھی تو وہ بچہ ہے، ابھی تو وہ جوان بھی نہیں ہوا، بڑا بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حسین پر گریا فطرت انسانی کا تقاضا ہے. اگر انسان انسان ہے تو حسین پر روئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور صرف نبی کریم روئے نہیں، شیخ صدوق کی میں روایات دیکھتا رہا آج، اور شیخ مفید کی، اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے علماء کی، حتیٰ علامہ مجلسی کی بہار میں، کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم تک
جتنے بھی بڑے اولو العزم انبیاء آئے سب کو اللہ نے حسین کی معرفت کرائی ہے. یہاں تک کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا الگ الگ ہوئے اور حضرت آدم حضرت حوا کی تلاش میں تھے، تو اس تلاش میں جب کربلا کی سرزمین پر حضرت آدم کے قدم لگے تو روایت کہتی ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد حضرت آدم کو ٹھوکر لگی اور پاؤں زخمی ہوا اور خون بہنے لگا. اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا کہ یا اللہ کیا مجھ سے کوئی اور خطا ہوئی ہے جو مجھے یہ سزا ملی؟ فرمایا نہیں، یہ تمہاری کسی خطا کی سزا نہیں ہے، یہ اس زمین کی خصوصیت ہے. کہا وہ کون سی خصوصیت ہے؟ کہا کہ اس میں تمہارے صلب میں سے حسین ابن علی آئے گا اور اس سرزمین میں بے دردی سے شہید کیا جائے گا. جب یہ سنا تو کہا کہ کیا وہ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہارے صلب سے آخری نبی کے فرزند ہیں، آخری نبی کے فرزند ہیں. یہ سنا اور وہ رونے لگے، اور اسی رونے کے نتیجے میں جیسے ہی وہ آگے بڑھے عرفات کی سرزمین پہ پہنچے اور حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. یہ روایات کہتی ہیں، ہماری روایات، اہل البیت کی روایات. اسی طرح سے وہ جو دعا آپ سنتے ہیں کہ حضرت آدم نے دعا مانگی یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، ویا فاطر بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. یہ حضرت آدم کی دعا ہے اور اللہ کی طرف سے تعلیم کردہ دعا ہے. جب یہ دعا پڑھتے جا رہے تھے، جب حسین ابن علی کا نام حضرت آدم کی زبان پر جاری ہوا تو تڑپ کر روئے. رونے کے بعد اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ باقی ناموں میں میری یہ کیفیت نہیں ہوئی، اس نام پر آ کر میں کیوں اس طرح سے رویا؟ جواب آیا کہ یہ وہ مظلوم ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ روتا ہے. کن کن انبیاء کا میں واقعہ نقل کروں، روایات نقل کروں، احادیث نقل کروں. اب ذرا سوچئے، جب اس بچے کو نبی کی آغوش میں دیا گیا اور نبی کریم نے اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو اس وقت آپ کے ننھے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، آپ کے گلے کا بوسہ لیتے تھے، آپ کے رخسار کا بوسہ لیتے تھے، اور بوسہ لیتے چلے جاتے تھے اور روتے چلے جاتے تھے. اور یہ منظر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی. وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے جب تک زندہ رہیں ان بچوں کی تربیت میں وہی الہی اسلوب اپنایا، اور تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ کربلا میں تمہارے ساتھ جو ہوگا اس میں تم نے کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے. اسی تربیت کا حصہ ہے. وہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں، روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو. کب؟ جب یہ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے تھے، 3 سال 3.5 سال یا اس سے بھی کم اس عمر کے بچے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دور میں اپنی شہادت سے پہلے ان بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہی تھیں کہ تم نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینی ہے اور اس قربانی میں استقامت دکھانی ہے. یہ وہ تربیت ہے. لہذا آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آخری جو لمحات ہیں نا، ان لمحات میں بھی چونکہ انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت روایات میں ہے کہ اس دنیا سے متعلق جتنی بھی وابستگیاں ہیں ان کو کمزور سے کمزور کرو تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکو. اگرچہ یہ ہستیاں ان تمایلات اور ان خواہشات سے ماورا ہستیاں ہیں، لیکن اسماء بنت امیس کی جو روایت ہے کہ بی بی نے وصیت فرمائی، بلکہ کہا کہ میں نہانے جا رہی ہوں، غسل کر رہی ہوں، غسل کے بعد میں نئے کپڑے پہنوں گی چونکہ آج میں نے بابا کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن یہ جو بچے ہیں ان بچوں کو اپنے پاس رکھو، میرے پاس آنے نہ دو، اپنے پاس رکھو. اور جب یہ بچے کچھ دیر بعد میرے دروازے پر دستک دینا، اگر میرا دروازہ کھلے
جواب آئے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ آئے تو مسجد میں جانا، علی کو خبر کر دینا اور کہنا کہ حسن اور حسین یتیم ہو گئے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، بی بی کے دروازے پر آئی، دستک دی، جب دستک دی دروازے سے نہ آواز آئی نہ جواب اور نہ دروازہ کھلا۔ یہ منظر میں نے دیکھا، میری چیخ نکلی، میں روئی، بچے بھی متوجہ ہوئے۔ جب بچے متوجہ ہوئے تو میں نے خادم کو بھیجا مسجد کی طرف۔ بی بی کی تربیت دیکھیے کہ جب مسجد کی طرف بھیجا اور امیر المؤمنین کو جیسے ہی خبر ملی تو امیر المؤمنین اپنی جگہ سے ایک دفعہ زمین سے اٹھے، اس کے بعد ان کے حلق سے ایک بلند چیخ نکلی اور اس کے بعد جب زمین پر گرے تو پھر ہوش میں نہیں تھے۔ بی بی کی یاد میں یہ کیفیت علی مرتضیٰ کی تھی۔ اس لیے جب مسجد سے آپ کو گھر کی طرف لایا جا رہا تھا تو آپ کو سہارا دے کر لایا جا رہا تھا۔ جب بی بی کے پاس آئے ہیں تو امیر المؤمنین نے ایک روایت میں نے پڑھی، آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، لیکن فاطمہ کی آواز نہیں آئی۔ جب نہیں آئی تو ایک دفعہ علی تڑپے، کہا کہ میں علی ہوں اور آپ کو آواز دے رہا ہوں۔ تب بدن فاطمہ میں حرکت پیدا ہوئی، یہ 4 بچے تڑپ کر آگے گئے، تڑپ کر آگے گئے۔ تو اس میں اسماء کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا یہ 2 بچیاں ماں کے سرہانے کی طرف اور دونوں بچے پائنتی کی طرف۔ امام حسن نے ایک پاؤں اٹھایا تھا، پکڑا تھا، اور امام حسین نے دوسرا پاؤں پکڑا تھا، اور جب یہ پکڑ کر رو رہے تھے تو ایک عجیب منظر تھا۔ امام حسن نے ماں کے دائیں پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا تھا اور روتے جا رہے تھے، اور امام حسین نے بائیں پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا اور رگڑتے ہوئے روتے چلے جا رہے تھے۔ اس اثنا میں جب میں نے آواز دی حسن ابن علی کو کہ بیٹا حسن تم بڑے ہو، ذرا کم رو، چونکہ بہت زیادہ رو رہے تھے، میں نے کہا بیٹا حسن تم بڑے ہو، ذرا کم رو، دیکھو حسین تم سے چھوٹا ہے، تمہیں دیکھ کر زیادہ روئے گا۔ جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جو کچھ حسن نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا، جو کچھ حسن نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا۔ اس لیے جب امیر المؤمنین نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کیا اور بدن فاطمہ میں حرکت ہوئی اور تکلم کا سلسلہ شروع ہوا تو کہا بی بی اب جب آپ جا رہی ہیں تو اپنے والد کی بارگاہ میں جا کر ان سے کہیے کہ علی اکیلا رہ گیا، علی اکیلا رہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألک اللہم وندعوک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ ماتمداری ہے اس لیے دعا کا وقت نہیں ہے، مجھے بھی دوسری مجلس میں پہنچنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا نہ مانگیں، چونکہ آپ کی یہ مجلس، مسجد، یہ فضا اس وقت یاد اور ذکر علی، آل علی، فاطمہ اور حسنین کے ذکر سے معطر ہے، اور اس معطر فضا میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ضرور دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاجات کو قبول فرمائے اور ہمیں علی اور آل علی کے رستے پر گامزن فرمائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ حسین